پھر سے حبیب صاحب یہ لوگ مل گئے اور کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ کیا حکمت عملی طے پائے گی، وہ ان کے ساتھ مل کر مارچ کریں گے یا پیپلز پارٹی ادھر آئے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور مقاصد کیا ہیں؟ بھیج پائیں گے یہ عمران خان کو؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کچھ تو انہوں نے خود بیان فرما دیے ہیں کہ ان مقاصد میں جو کچھ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ غالب کا مصرع نہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اس سے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دراصل شہباز شریف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب تھوڑا سا واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے لیے کوشش کریں گے، مریم کیا کہنا چاہ رہی ہیں، ہم ان تینوں کے بارے میں آپ ایک ہی برش سے پینٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ آج یہ ملے کیوں تھے اور یہ کھایا، مطلب اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کی بات یہ رہ گئی ہے ظاہری طور پہ کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وہ مقاصد ہے جو بیان کر دیے گئے، تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے سیاسیات کے میں آپ کو وہ ان مقاصد کی طرف کچھ اشارے کرنا چاہوں گا جو دراصل انہوں نے بتائے نہیں ہیں۔ اگر آپ پچھلے چند دن کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ پاکستان کے اندر نظر ڈالیں تو اپوزیشن کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا سینٹ میں کہ جہاں پہ اکثریت ہونے کے باوجود وہاں پر اپنا وہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کو یہ نہیں روک سکے اور اس کا الزام براہ راست پیپلز پارٹی پر آیا اور یوسف رضا گیلانی پر آیا اور اس شدت سے آیا کہ انہوں نے استعفیٰ تک دینے کا اعلان کیا کہ میں نے اپنی پارٹی کو دے دیا ہے، تو لہٰذا ایک بہت بڑی شکست ہوئی جو، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو دونوں بیک فٹ پہ چلے گئے، ڈیفینسو ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر جو بلدیاتی قانون کے اوپر جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں پہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اپنے مذاکرات کیے اور اپنی معاملات منوائے، پی ایس پی نے دھرنا دیا، مذاکرات کیے، اپنے معاملات منوائے، اب ایم کیو ایم بھی اور پاکستان تحریک انصاف تو خیر بالکل کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ وہاں سے کراچی سے چلیں گے ہم گھوٹکی سے کراچی کی طرف چلیں گے، تو لہٰذا اور ایون جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں اس نے سندھ میں خاص طور پر لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو اپنی اس تنہائی اور مشکل کا تاثر دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دراصل حملہ کہیں اور ہو اور کم از کم مولانا فضل الرحمان کو کوئی میٹیگیٹ کیا جائے، وہ نرم ہو، تو ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، اگر آپ پچھلے اگین میں آپ کو چند دن پہلے لے کے جاؤں گا، جب خط آیا وہ خط جو ڈاکٹر شال کا امریکہ سے نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں، وہ خط دراصل میڈیا کی حد تک یا اپنے تاثر کے حوالے سے وہ کچھ اسی طرح کا خط تھا جس طرح کا قطری خط تھا پیناما کیس میں، یا جس طرح کا ایفیڈیوٹ تھا۔ اب یا وہ یہ جو خط آیا اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس بیانی معاف کیجیے گا اس نیریٹو کو کمزور کیا کہ نواز شریف صاحب کسی بھی وقت بالکل چھم سے یا دھم سے پاکستان میں آ سکتے ہیں اور آ کے جناب ایک دفعہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے ان کی آمد کے بعد۔ اب جب جیسے ہی وہ خط آیا تو اس تاثر کا یکسر خاتمہ ہو گیا اور پھر شریف خاندان کی وجہ سے وہی غلطی دہرائی گئی میڈیا کی مینجمنٹ کے یا میڈیا پر موقف کے حوالے سے جو پہلے بھی دہرائی جاتی رہی ہے، یعنی بلا ضرورت میڈیا پر آ کے وضاحتیں پیش کرنا۔ تو حسین نواز نے آ کے جو وضاحتیں پیش کی دراصل اس نے مزید پاکستان مسلم لیگ نون کے نیریٹو کے اوپر مزید گرد ڈال دی، یعنی انہوں نے تقریباً یہ طے کر دیا کہ قوم کی خواہشات اپنی جگہ لیکن مرضی ہماری چلے گی کہ قوم کو کس وقت نواز شریف صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس کی یہ تھا باٹم لائن۔ اور اس سے دیگر لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہ مطلب اخذ کیا کہ نواز شریف صاحب مستقبل قریب میں تشریف نہیں لائیں گے پاکستان، تو لہٰذا ایک تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی اس کو میڈیا کے محاذ پہ بھی اور لاجیکلی پولیٹیکلی بھی اس کو نقصان پہنچا۔ اب پیپلز پارٹی کی سندھ میں بڑھتی ہوئی تنہائی، ان کو 27 مارچ کا وہ اعلان تو کر بیٹھے ہیں، انہیں یہاں پہ سپورٹ بھی چاہیے پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی کو اگر وہ پنجاب میں گھستے ہیں اور خالی خالی گاڑیاں جا رہی ہوں تو وہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہاں پہ مقاصد سارے مشترک ہو رہے ہیں کہ بھائی اب کسی طریقے سے بحث کا رخ وہاں لے کے جائیں جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے۔
تو آج کی ملاقات میں بنیادی طور پہ یہ تاثر آج کریٹ کرنے کی کوشش ہوئی اور بڑی حد تک ہو گئی ہے، کامیابی ملی ہے کہ آج پھر ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی، کیسے پیش ہوگی، جلسے کا کیا بنے گا، جلوس کا کیا بنے گا۔ تو اور پھر آج انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی سگنل کے انتظار میں نہیں ہے، پکی سچی خالص کوثر و تسنیم میں دھری ہوئی یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یہ چلے گی۔ لیکن اس موقع پہ میرے جیسے طالب علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں جنوری 2020 کے وہ دن یاد دلاؤں جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اپنی غیر معمولی جمہوری جدوجہد کے نام پر، پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کی عزت کے نام پر، اور پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نام پر ایک ہی صف میں محمود و یاز کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہی وقت میں رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، اباؤٹ ٹرن ہو رہے تھے، اور ایک ہی وقت میں جب حکم آیا کہ ایٹ ایز، وہ کیا کہتے ہیں جی، آسان باش، آسان باش، تو آسان باش ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہی سر پٹول شروع کر دی اور ہمیں پھر اسی کام میں لگا دیا خبروں کے بیوپار میں کہ یہ جھوٹی سچی خبروں کے بیوپار۔ تو اب یعنی میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ سگنل جب آتا ہے تو اس وقت وہاں سے جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی یہ رہا ہے۔ تو یہ اس ملاقات کو نہ تو کسی سگنل سے جوڑنا چاہیے، اچھا، جو نہ تحریک عدم اعتماد سے جوڑنا چاہیے۔ اس میں فی الحال آپ صرف بحث کا رخ بدلنے کی جو کوشش ہے اور کامیاب کوشش ہے وہ ہوئی ہے اور بڑی اچھی ہوئی ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اب پھر ساتھ سے پوچھے کہ ساتھ صاحب اب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ یقین کریں حبیب صاحب میں پوچھنے لگی تھی کہ اب پیش بھی ہوگی، لگ رہا ہے کہ اب یہ لوگ پیش کر پائیں گے کہ بس ایمی ہوائی باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں، اگر اور پیش کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں حبیب صاحب کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اتنے کمپریہنسو پولیٹیکل انالیسس کا کہ جس کے اندر تاریخ بھی اور حال بھی اور مستقبل بھی انہوں نے اس کے اندر ڈالا۔ میں دو تین بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ دلی دور است، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ درمیان میں کیا ہوگا، اور ہم اس پہ بہت بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لگ جو گئے اس کا پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس امپریشن سے باہر آنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا ماضی بھول گیا، اس امپریشن سے باہر آنا چاہیے۔ 1990 کی دہائی کے اندر ایک اس طرح کی پالیٹکس ہوتی تھی کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی بیان پہلے سے نکالنا ہوتا تھا نا تو آپ کو جا کے تو اس دن کی اخبار اور اس دن کی آپ کو سرخی ڈھونڈنی پڑتی تھی، پھر کوئی بندہ اس کو ٹی وی کے اوپر دکھاتا تھا کہ 4 سال پہلے تو اس نے یہ بات کی تھی۔ اب تو 1 منٹ لگتا ہے، جس طرح بھی ہم نے شارٹ سنوائے کہ کل کیا کہا تھا، پرسوں کیا کہا تھا، اس سے پہلے کون بھائی بھائی، اچھا تو آج سوال پوچھا جائے کہ کون بھائی بھائی ہے، رپورٹر نے پوچھ لیا نا کہ اب کون سلیکٹڈ ہے، تو پوچھ لے کر کے اب کون بھائی بھائی ہے، اب کس کے پیٹ پھاڑے جائیں گے، اب کون شیر ہے کون بلی ہے، اب کون آر کرے گا کون پار کرے گا۔ عوام اتنی بیوقوف نہیں رہی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہم آئے دن روز تنقید کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، ان کی دیگر ایشوز پہ بھی بات ہوتی ہے، اور ہم گورنمنٹ کی تنقید کرتے ہیں، تمام میڈیا کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، میڈیا کا کام ہے گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی اور تنقید کرنا۔ لیکن آپ 100 باتیں ادھر ادھر کی کر لیں، کچھ چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے جس سے ہم سب کی تنقید کے باوجود وہ نہیں ہٹ رہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ ہم سب نے ان کے اپنے سپورٹرز نے بھی انہیں کہا کہ آپ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی سے مل لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ ایک کانفرنس روم میں آ جائیں، کمیٹی روم میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ غداری ہوگی۔ اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اچھی بری ہوا، آندھی، طوفان، جاڑے کے اندر کھڑے رہے۔ یہ ان کا سٹینڈ ہے، پولیٹیکل سٹینڈ ہے۔ تو ذرا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے؟ رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ ایک دایاں ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ ہے، جس کے اندر بائیں ہاتھ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، لیفٹسٹ پارٹیز کے ساتھ ان کی بھی الائنس ہے، اور رائٹ پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی الائنس چل رہی ہے۔ جو آج اس کا بھائی بھائی تھا، کل اس کا بھائی بھائی تھا، میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ آپ کو یاد ہے ہم سب کو کوشن کے اوپر حبیب صاحب نے آسان باش کی بات کی، تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی مریم صاحبہ کے آپ کو جلسے یاد ہیں جب 1 2 3 کر کے کہ کوشن کے اوپر بتاؤ کون بھائی بھائی، تو سب لوگ پورا نون لیگ کا جلسہ کہتا تھا کہ زرداری عمران بھائی بھائی۔ تو آج کون ہے بھائی بھائی؟